معلوم کیجئے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر وہ تنگ دست ہو جس کو تم نے قرض دیا تو کشادگی ہونے تک مہلت دے دو. فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو کشادگی ہونے تک مہلت دے دو، اس کا بھی اجر ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم بخش دو عام حالات میں جس کی تم نے مدد کی تھی یا قرض دیا تھا، اگر معاف کر دو، صدقہ کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو. باقی تفسیرات تو علماء سے آپ پوچھئے. سود کے بارے میں یہ آخری حکم آ گیا کہ پرنسپل اماؤنٹ واپس لے سکتے ہو، سمپل انٹرسٹ بھی منع کر دیا گیا. اگلی آیت کے بارے میں ایک رائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. نزول کی ترتیب میں یہ آخری آیت تھی جو حضور علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور کس تعلق سے؟ آخرت کے تعلق سے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا اس کا بدلہ جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جتنا آخرت کا یقین پختہ ہوگا اتنا بندہ گناہوں سے بچے گا، سود کو اور دیگر گناہوں کو بھی چھوڑے گا. اگلی آیت ہے البقرہ کی آیت نمبر 282. یہ پورے قرآن میں طویل ترین آیت ہے، اور کس موضوع پر؟ قرض اور ادھار کے معاملات کے حوالے سے. ہمارا دین معاملات کو، ڈیلنگز کو کتنی اہمیت دیتا ہے اس آیت سے اندازہ لگائیں. طویل ترین آیت قرآن کی البقرہ کی آیت نمبر 282 جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، جب تم ایک مقررہ مدت تک کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو. قرض کا معاملہ لکھا کرو، مدت کا تعین ہونا چاہیے، لکھ لیا جائے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھ دے کاتب یعنی لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف سے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اس کو اللہ نے سکھایا، چاہیے کہ لکھ دے. اور یہ لکھنا سادہ بھی ہو سکتا ہے اور دو ملکوں کے درمیان تک کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، تو اس سینیریو میں بھی ذہن میں رکھیے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور جس پر حق یعنی قرض ہے وہ لکھاتا جائے کتنا اس نے لیا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب اللہ سے وہ ڈرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس سے کچھ کم نہ کرے، ٹھیک لکھوائے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر اگر وہ جس پر قرض ہے، جس پر حق یعنی قرض ہے، وہ بے عقل ہے یا کمزور ہے، معاملے کی سمجھ نہیں ہے یا کوئی اور مشکل ہے. أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ ہوا، یا وہ لکھانے کی قدرت نہیں رکھتا. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ اس کا سرپرست انصاف سے لکھا دے. اب بہت سارے فقہی مسائل اس میں ہیں، وہ تفاسیر میں مطالعہ کیجیے، علماء سے پوچھیں. اہم بات قرض کے معاملات کے حوالے سے حساس ہونا چاہیے، لکھت میں اس کو لانا چاہیے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ، اور اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ بنا لو. فَإِن لَّمْ يَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ کے طور پر پسند کرو انہیں گواہ بنا لو. ام تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان دو عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے دوسری یاد دلا دے. تو دو گواہ بنا لو، دو مرد ہونے چاہیے، یہ مالی معاملات کے حوالے سے بات ہو رہی. اور دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہو جائیں. اس میں حکمتیں ہیں. کورٹ کچہری کے معاملات میں ایک عورت کا جانا، اسلامی مزاج کو ذہن میں رکھیے، اس کو دقت ہوگی، جھجک ہوگی، تو دوسری ہوگی تو اس کو گواہی دینا آسان ہو جائے گا. باقی مزید تفسیرات تفاسیر میں پڑھی جا سکتی ہیں. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ انکار نہ کریں جب وہ بلائے جائیں. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا. ذالکم، ایک میعاد تک، ایک وقت معین تک کا معاملہ، اس کو لکھ لو. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ قریب انصاف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی دینے کے لیے بھی زیادہ مضبوط بات ہے. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس بات کی زیادہ قریب ہے کہ تم شبے میں نہ پڑو. معاملات میں کبھی بگاڑ آ جاتا ہے تو شک شبہ نہیں رہے گا، لکھا ہوگا، گواہ موجود ہوں گے یا گواہوں نے گواہی دی ہوگی، تو اس معاملے کو سیٹل کرنا آسان ہوگا. إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، سوائے اس کے کہ سودا ہاتھوں ہاتھ کا ہو، کیش ٹرانزیکشن وغیرہ. تُدِیرُونَہَا بَینَکُم، جس
جسے تم آپس میں لیتے رہتے ہو فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم وہ نہ لکھو. ہاتھوں ہاتھ کا سودا، اس پہ گواہ بنانے یا لکھنے کی کوئی حاجت نہیں. قرض کے معاملے میں تلقین کی جا رہی ہے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو. بعض اوقات کیش ٹرانزیکشنز بھی، ہاتھوں ہاتھ سودے بھی بڑے اہم ہوتے ہیں، گواہ بنا لو تو اچھی بات. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ لکھنے والا نقصان کرے نہ گواہ نقصان کرے. لکھنے والا بھی ٹھیک ٹھیک لکھے اور گواہی دینے والا بھی ٹھیک ٹھیک گواہی دے. یہ ایک ترجمانی میں نے آپ کے سامنے رکھی، ورنہ اس میں ایک سے زیادہ تراجم ممکن ہیں. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بے شک تم پر گناہ کی بات ہے. یہ لکھت پڑھت میں غلطی کرنا، غلط گواہی دینا، یہ فسق اور گناہ کی بات ہے. یہ ہے معاملات زندگی جن کے لیے رہنمائی آ رہی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے. یہ اب آیت مکمل ہوئی ہے، یہ طویل ترین آیت قرض کے معاملات پر. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کہ جس کے ذمہ قرض ہوتا اور ادائیگی کی صورت نہ ہوتی. ہم بڑا ہلکا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے، اور قرآن کی طویل ترین آیت قرض کے موضوع پر ہمارے سامنے آ رہی ہے.